السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال تعالی والنجم اذا هوی ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل سفر کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اور اب انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ بغیر ناغہ کے آپ کے سامنے جو ہے وہ سیرت بیان کی جائے، اور میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سنڈے کا دن ہوتا ہے جس میں ہم سیرت کی چھٹی رکھتے ہیں کلاس کی، اس دن انشاءاللہ چھٹی نہ رکھی جائے بلکہ پڑھا دی جائے کلاس۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاریخ کا جو سبق اس دن ہوتا ہے جس کی وجہ ہم سیرت کی چھٹی کرتے ہیں، اس دن تاریخ کا کورس نہیں ہو، تاریخ کی کلاس نہیں ہوگی، تو لہٰذا اگر تاریخ کی کلاس نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنی سیرت کلاس شروع کر لیں گے، چھٹی سے بہتر ہے۔ ویسے بھی چھٹی ہوئی گئی، تو لہٰذا اگر سنڈے کو تاریخ کلاس نہیں ہوگی تو ہم اپنی کلاس سنڈے کو رکھ لیں گے، اور یہ جو چھٹی ہوئی ہے اس کو بھی کور کر لیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کروا کر ام ہانی کے گھر سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے بیت اللہ کے اندر لے کر گیا، حتیم کے اندر، اور پھر حتیم سے براق پر سوار کروا کر بیت المقدس تک یہ سفر ہوا۔ ام ہانی کا جو گھر تھا اب وہ مسجد حرام کے اندر آ چکا ہے، پہلے تو یہ باہر تھا، اور وہاں پر ستون وغیرہ لگا کر کے اس کی نشاندہی کر رہی ہے آج بھی کہ ام ہانی کا گھر یہ ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں وہ پہچانتے ہیں۔ کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ جیسے کہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ پروجیکٹر کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں دکھا کر سمجھا کر پڑھائی جائے انشاءاللہ، تو اس میں بڑا مزہ آئے گا، پھر جس میں ایولیوشن ہو پوری مکہ کی، مسجد حرام کی، مدینہ کی، مسجد نبوی کی، یہ دکھائی جائیں، باقاعدہ سمجھائی جائے اینیمیٹڈ طریقے سے، وہ تصویریں وغیرہ لگا کے، کسی جاندار کی تصویر نہیں، وہ انہی چیزوں کی، انہی جگہوں کی، تاکہ اچھی طریقے سے وضاحت ہو۔ کری اللہ نے موقع دیا کبھی انشاءاللہ تو میں یہاں پہ کراؤں گا۔ ویسے میں اپنے یہاں کرواتا رہتا ہوں، ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کو بعض مرتبہ میں کبھی کبھی میرے کچھ خاص لوگ ہیں جیسے ہمارے المیزان کے لوگ ہیں اور کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو میں باقاعدہ پروجیکٹر لگا کے دکھاتا رہتا ہوں، سکھاتا رہتا ہوں۔ کبھی ریکارڈ کرنے کی نوبت نہیں آئی، انشاءاللہ عز و جل کبھی ایسا موقع لگا تو اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو براق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا، براق اصل میں برق سے بنا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، یہ بہت تیز تھا، بجلی کے مانند تھا، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ سفید تھا، اس لیے ہمارے یہاں سفید چیزوں کو بھی براق کہا جاتا ہے۔ چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پہنچنے کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد، وہاں پر پھر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ نبیوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، تعریف بیان کی، ایک ایک نبی کا وہ نام لے لے کر کے اس میں تعریفوں کا ذکر ہے کہ کس نبی نے کیسی تعریف کی۔ وہ ساری باتوں کو میں اسکپ کر دیتا ہوں کیونکہ پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا، ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ معراج کی رات میں وقت جو ہے وہ رک گیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہیں، بیت المقدس تک گئے، پھر آسمانوں تک گئے، پھر آسمانوں پر بھی اوپر نیچے چکر لگے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد واپس نیچے آئے، پھر واپس بیت المقدس سے بیت اللہ گئے، اپنے ام ہانی کے گھر گئے، اور جب وہاں پہنچے تو روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ وہ کنڈی، دروازے کی جو کنڈی کڑی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہل رہی تھی، بستر ویسے ہی گرم تھا۔ اس سے پتہ چلا وقت رک گیا تھا، ایک طریقے سے ٹائم ٹریول کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، اور آپ کے اس معجزے میں، آپ کی اس فضیلت میں کوئی نبی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، یہ فضیلت صرف آپ کو حاصل ہے۔ اچھا جی، میں نے عرض یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لائی گئی، وہ سیڑھی کیسی ہے، کس طرح کی ہے، اس پر تو خیر اس کی کیفیت پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم ادھر جائیں گے، بس یہ ہے کہ ہم ایمان لائے گئے، سیڑھی لائی گئی اللہ کے رسول کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر بیٹھے،
بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق ہی اوپر گیا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے براق کو وہاں باندھ دیا گیا. میں نے بتایا تھا نا، ڈرل بنائی جبرائیل علیہ السلام نے، ایک طریقے سے چھید کرا، یہ پہلے سے جو چھید تھا اس میں انگلی کے ذریعے سے اس کو کریدا، اور وہ جگہ وہ تھی، وہ کھوٹا تھا جہاں پر جانوروں کو نبیوں نے باندھا تھا، اپنے جانوروں کو، اپنی اپنی سواریوں کو. تو براق کو وہاں باندھ دیا گیا اور اوپر سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے رسول گئے. جب پہلے آسمان پر گئے، اچھا ایک چیز کامن ہے جو ہر آسمان پر ہوئی ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں. ہر آسمان پر میں الگ الگ نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. وہ کامن یہ ہے کہ 2 سوال ہر فرشتے نے جبرائیل امین سے کیے. جب بھی کسی آسمان پر، پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، جب بھی کسی آسمان پر جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچتے، اور بھی فرشتے تھے بہت سارے، تو دروازے کا، وہاں پر دروازے کا سسٹم تھا، کیسے تھا کیا تھا نہیں جانے، لیکن وہ دروازہ بجاتے تھے، کھٹکھٹاتے تھے. تو پیچھے سے فرشتے پوچھتے تھے کون ہے، تو بتاتے تھے جبرائیل. اکیلے ہیں، کوئی ساتھ آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آئے ہیں، خود آئے ہیں، بلایا گیا ہے کہ نہیں بلایا گیا ہے. تو یہ سوال، یہ جواب اور یہ بات چیت ہر آسمان کے دروازے پر ہوئی ہے. تو وہ دروازہ کھولتے تھے اور مرحبا مرحبا کہتے تھے. تو یہ ہر دروازے پر کامن ہوا ہے. میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، آپ سب 7 دروازوں پر اس کو خود ہی تصور کر لیجیے گا، خود امیجن کر لیجیے گا. جب پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ آیا اور اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو ایک بزرگ نظر آئے بہت خوبصورت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ بعض روایت کے اندر جبرائیل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ بزرگ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہے، آپ کے باپ، آپ کے دادا آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام نے کہا نیک بیٹا آ گیا، نیک نبی آ گیا. آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور وہاں پر کچھ مناظر دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے دائیں طرف کچھ صورتیں، کچھ شکلیں نظر آئیں، اور آدم کے بائیں طرف بھی کچھ صورتیں، کچھ شکلیں نظر آئیں. یعنی کہ صورت شکلیں کا مطلب انسان تھے. جو دائیں طرف صورتیں تھیں، شکلیں تھیں، انسان تھے، وہ بہت خوبصورت تھے، دمک رہے تھے. اور جو بائیں طرف تھے وہ بڑے بدصورت تھے، رو رہے تھے. پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا یہ آدم علیہ السلام کی قیامت تک کی نسل ہے جو جنتی ہے دائیں ہاتھ پر، اور یہ آدم علیہ السلام کی قیامت تک کی نسل ہے جو جہنمی ہے. تو دروازے دکھائے گئے، ان دروازوں کو جو ہے بتایا گیا جنت اور جہنم کا دروازے، جہاں سے خوشبو اور بدبو آ رہی تھی. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے ملاقات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. دروازہ کھولا گیا، وہاں پر 2 بزرگوں سے، بعض روایتوں کے مطابق 3 بزرگوں سے ملاقات ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی یحییٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام، ان تینوں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. اور ان تینوں نے یہی کہا نیک بھائی آ گیا، نیک بیٹا آ گیا. دوسرے آسمان سے فارغ ہوئے، تیسرے آسمان پر پہنچے، اس کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی نیک بھائی آ گیا، نیک نبی آ گیا. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ بہت خوبصورت ہے، کہ کائنات میں جتنی خوبصورتی ہے آدھی خوبصورتی صرف یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی. آپ نے اتنی تعریف فرمائی. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے، اس کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں پر بھی یہی بات چیت ہوئی، نیک بھائی آ گیا، نیک نبی آ گیا. پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. تو سب سے بہتر گفٹ جو کسی کو دے سکتا ہے وہ نبوت ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دی. مطلب دی تو اللہ تعالیٰ نے، ذریعہ موسیٰ علیہ السلام بنے. کہا تھا نا میری زبان میں لکنت ہے، فرعون کی طرف جاؤں گا تو بات کیسے کروں گا، کسی کو ساتھ بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب انت واخوک، تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ. تو ان کو اپنے بھائی کے صدقے میں نبوت مل گئی. تو یہ بھی نبی ہے. اور پانچویں آسمان پر اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، وہی گفتگو، نیک بھائی آ گیا، نیک بیٹا آ گیا. چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ نظر آیا. میں بتا چکا ہوں خانہ کعبہ اور بیت معمور کے بارے میں، آپ کو اچھی طریقے سے وضاحت ہو چکی ہے اس کی. اس بیت معمور سے جو خانہ کعبہ کا بالکل ڈٹو کاپی ہے، ساتویں آسمان پر ایک بزرگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے. جبرائیل امین نے کہا کہ جائیے ان سے ملاقات کیجیے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ نیک بیٹا آ گیا، نیک نبی آ گیا. سارے نبیوں نے کہا نیک بھائی آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نیک بیٹا آ گیا. وہاں سے فارغ ہوئے. اور یہ بیت معمور کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ وہی جگہ جس کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا. یہ بیت اللہ سے بھی پرانا ہے اور یہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں جیسے انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتہ اس کا ایک بار طواف کر لے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا. اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. اور یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی جو ہے ایک طریقے سے، یعنی کہ ایک بار چلے گئے بھی دوبارہ نہیں جا سکتے. انسان تو بیت اللہ کو جب چاہے دیکھ لے اگر مال اور دولت ہو تو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرہ یہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور المنتہا یہ وہ بارڈر تھا جہاں پر پہنچ کر کے ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رکاوٹ آ گئی، ایک بارڈر آ گیا. یہاں تک نیچے سے جانے والی جتنی بھی چیزیں یہاں رک جاتی ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اور اوپر سے جو آنے والی چیزیں وہ وہاں رک جاتی ہیں، اس سے آگے نیچے نہیں آ سکتی.
خود جبرائیل سے مروی ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا. اور یہ اعزاز صرف اور صرف اس پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مناظر دیکھے. سونے کے جیسے جگنو ہوتے ہیں نا، جگنو کی لائٹیں ہوتی ہیں، اس طریقے سنہرے پتنگے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے درخت کے آس پاس. اور جبریل امین کو اپنی اصل جو ہے حالت میں دیکھا، اصل صورت میں دیکھا. اور بہت سارے ایسے فرشتوں کو دیکھا جو شاید وہیں ہوتے ہیں. یہاں پر آ کر کے جبرائیل رک گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود تشریف لے گئے، اور کوئی آگے نہیں جا سکتا اس سے. آگے پہنچے تو ایک جگہ آئی جس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے. صریف الاقلام، صریف الاقلام یعنی کہ قلم کے چلنے کی جگہ. صریف کہتے ہیں آواز کو جو قلم سے چلنے سے پیدا ہوتی ہے. قلم جب چلتا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی. جب وہ لکڑی والے قلم ہوتے تھے، آپ نے شاید بچپن میں ہم نے دیکھا ہے، وہ تختی کے اوپر لکھے جاتے تھے، سلیٹ تختی کے اوپر اور کاغذ کے اوپر بھی چلتا تھا. وہ جب وہ تختی کے اوپر چلتا تھا نا تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی، اس کو صریف کہتے ہیں عربی کے اندر. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کی تقدیریں لکھی جا رہی تھیں، اور ان تقدیروں کے لکھنے کے قلموں کے چلنے کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری لائی گئی جس کو رف کہا جاتا ہے. آپ اس پر سوار ہوئے اور وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عرش تک پہنچی. عرش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی. دیدار ہوا. صحابہ کرام کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ دیدار ہوا ہے نہیں، لیکن سب سے بہتر جواب حضرت مولانا الیاس گھمنڈ نے دیا ہے، اور بہت شاندار جواب دیا ہے کہ دیدار میں اختلاف نہیں ہے، ادراک میں اختلاف ہے. کہ حضرت ابن عباس وغیرہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ وغیرہ کہتی تھیں کہ دیدار نہیں کیا. وہ ادراک کی بات ہے، دیدار کی بات نہیں. دیدار تو ہوا ہے، ادراک نہیں ہوا ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، جیسے کہ ہمارا موبائل ہو ہمارے ہاتھ میں، یا یہ میری پاکٹ ڈائری ہو ہمارے ہاتھ میں، تو اس کو ایک نظر دیکھنا، آگے پیچھے دیکھنا، اوپر نیچے دیکھنا سب آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن آسمان کو پورا آدمی ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ نہیں کہ پورا کا پورا ادراک کر لینا، صرف دیکھنا، جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں جو پورا کا پورا نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت بڑی ہے، بہت بلند ہے، اس کو ادراک کرنا تو مشکل ہے. لا تدرکہ الابصار، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتی کوئی آنکھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال دیدار کیا ہے، ادراک کی بات ایک الگ ہے. یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہم تحیات پڑھتے ہیں نا، تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، یہ گفتگو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی. اس گفتگو کی وضاحت پھر اور کبھی کر دوں گا. 3 جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عبادتیں خدمت میں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 عبادتوں کے بدلے میں 3 تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادت، مالی عبادت اور پیسے کی مالی عبادت، جسمانی عبادت اور زبانی عبادت، یہ 3 عبادتیں. عبادتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، زبانی، بدنی اور مالی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. التحیات للہ زبانی عبادت، تو السلام علیکہ زبانی سلام میرا آپ کے لیے. اس کے بعد فرمایا تھا والصلوات، میری بدنی عبادت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورحمۃ اللہ، تو میری رحمت بھی آپ کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا والطیبات، میری مالی عبادت آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبرکاتہ، اگر آپ کی مالی عبادت میرے لیے تو آپ کے مال میں میری طرف سے برکت آپ کے لیے. 3 عبادتیں بدلے میں 3 تحفے اللہ کے رسول کو ملے. ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ہر طرح کے گناہ معاف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت جو ہے نا وہ خاص جوش میں آئی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو معاف کر دیا جائے گا جو کسی بھی طریقے کا گناہ ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے گا تو. یہ نہیں کہ معاف ہو ہی جائے گا، کمپلسری ہے نہیں. گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے چھوڑ دے، سزا دے. لیکن کفر کی بہرحال معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کفر کی معافی ہے، لیکن کفر کی بھی معافی نہیں ہے، کفر کی معافی ہے ہی نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کے تحفے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت خوش و خرم ہو کر کے 50 نمازیں لے کر کے چل پڑے. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، آپ نے دیکھا اس کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے واپس سے گزرے، ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ فرمایا کہ نمازیں ملی ہیں. کتنی نمازیں؟ 50 ملی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یہ کہ آپ کو یہ نمازیں بہت زیادہ مل گئی ہیں، اور آپ کی امت اس کا حق ادا نہیں کر پائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل کو جو میری قوم تھی اس کو 3 نمازیں دی گئی تھیں، ان سے وہ بھی نہ پڑھی گئیں. تو یہ کیسے آپ کی امت جو ہے اتنی ساری نمازیں پڑھ لی گی؟ آپ جائیں کم کروائیں.
50 نمازوں کا مطلب یہ تھا کہ 50 نمازیں اگر آ جاتی تو ہم میں سے کوئی بھی کاروبار کام نہ کرتا، مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہم سب، صرف امام صاحب نماز پڑھاتے، صرف مؤذن صاحب اذان دیتے، اور صبح سے شام تک جو ہے یہ سب چلتا رہتا، اور آسمانوں سے دسترخوان اترتے، کام کرنے کا پھر مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ 50 نمازوں کی تو 5 نمازیں نہیں ان لوگوں سے پڑھی جا رہی، تو 50 نمازوں کا مطلب یہ کہ صبح سے شام تک نماز ہی پڑھتے رہو، عبادت میں ہی لگے رہو۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کر دیا کہ یہ تو لے کے چل پڑے، کچھ بولے نہیں، اللہ کے رسول نے تو کچھ کہا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی کیا طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ بھی آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں کے کم کرنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں 10 نمازوں کا بھی آتا ہے کہ 10 کم کر دی گئیں، لیکن 5 کا قول زیادہ صحیح ہے۔ 45 لے کے واپس چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی زیادہ ہے اور کم کروائیے، پھر واپس پہنچے، پھر درخواست کی، پھر 5 کم ہو گئی، اس طریقے سے ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے ابھی بھی زیادہ ہے، آپ بار بار واپس جاتے رہے، بار بار نمازیں کم ہوتی رہیں، ہوتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ واپس گئے اور 5 نمازیں رہ گئیں، پھر آخر میں 45 نمازیں کم ہو گئیں۔ جب 5 نمازیں آخر میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیا رہ گیا، کب 5 معاف ہو گئی ہیں، بالکل آخری 5 رہ گئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، اب اس کو بھی کم کروائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ شرم آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے اور ہر بار یہ 5 کم ہو رہا ہے۔ ایک علماء نے ایک تعبیر کی ہے اس کی، اگر اس بار کیونکہ 5 کم ہو رہا ہے، اس بار بھی میں واپس گیا اور 5 نمازیں کم ہونے کا مسئلہ ہے، اس بار بھی اگر 5 ہی رہ گئی تو 5 ہی کم ہو جائے تو جس تحفے سے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اس سے محروم ہو جاؤں گا، لہذا اب مجھے شرم آتی ہے۔ بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر کے آسمانوں سے پھر زمین کی طرف تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بیت المقدس اترے ہیں، وہاں سے براق پر سواری ہوئی ہے، اور براق سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے رات ہی کے اندر بیت اللہ پہنچ گئے، ام ہانی کے گھر پہنچے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو اور دوسرے لوگوں کو اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا، تو ان لوگوں نے جو قریش کے اندر موجود تھے انہوں نے اور زیادہ بکواس کرنی شروع کر دی، اور زیادہ بدتمیزی پر اتر آئے کہ لو بھائی ابھی تک تو زمین کی باتوں سے بیوقوف بناتے تھے، اب آسمان کی باتوں سے بیوقوف بنانے لگے۔ اب یہ کہنے لگے اللہ دیکھا ہے، مطلب اللہ جو ہے وضاحت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے ادراک کے بارے میں حدیثیں جو ہے، اس میں حدیثوں کو اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا، بعض روایتوں سے کہ دیکھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، بعض میں جو اللہ کے رسول نے خود منع کیا کہ نہیں دیکھا، تو دونوں طرح کی حدیث ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا تو آپ مسکرائے، تو بہرحال زیادہ صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیکھا ہے، دیدار کیا ہے۔ تو یہ مکے کے اندر آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی ڈائریکٹ، آپ نے کہا تھا کہ میں آسمانوں پر گیا اور جنت جہنم اور یہ سب بیت المقدس تک کا سفر اور آسمانوں کا سفر، تو ان لوگوں نے بہت شور مچایا، بکواس کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے، ہر وقت تو جانچتے رہتے تھے، امتحان لیتے تھے، جانچنے کے لیے ان لوگوں نے امتحان لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ آسمانوں پر گئے تھے اور بیت المقدس تک گئے تھے تو آپ یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں، دیواریں کیسی ہیں، کلر کیسا ہے، اس طریقے کی بکواس کرنے لگے۔ اب جب ایک آدمی رات کے اندھیرے میں کسی اور کام سے گیا ہو تو جس جگہ گیا ہو وہاں کی کھڑکی دروازے گنے گا، وہاں کا کلر دیکھے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کو دکھانا مقصد نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آسمانوں پر بلانا مقصد تھا، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول نے کم وقت میں نماز پڑھائی ہے اور نبیوں سے ملاقات، اور اس کے بعد اوپر چلے گئے۔ اب کھڑکی دروازوں کی تعداد گننا اور ان کے کلر دیکھنا، ان کا سائز دیکھنا کتنا احمقانہ سوال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی تائید کی، کیونکہ یہ جو قریش مکہ تھے یہ شام جاتے رہتے تھے اور ان کا بیت المقدس دیکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلی بار بیت المقدس تشریف لے کر یہ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو تو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، وہ جیسے نجاشی کا جنازہ تھا نا، بیچ سے سارے پردے ہٹا دیے، نجاشی کا جنازہ سامنے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل اس طریقے سے بیت المقدس کا معاملہ کیا گیا، بیچ سے سارے پردے ہٹا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا میرے نبی کی شان ہے، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر وہ بیت المقدس آ گیا، اور یہ قریش ایک ایک سوال پوچھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مکے کے اندر بیٹھ کر ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے جواب دیتے تھے، سارے سوالوں کے جواب دے دیے، اور یہ بالکل لاجواب ہو کر کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور پھر جو ہے سوال داغا، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی نشانی بھی ہے کہ بیت المقدس تک تم گئے تھے، یہ تو تم نے بتا دیا، یہ بھی بتاؤ کہ جو ہے وہ کوئی معاملہ ایسا پیش آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حبس شمس کا واقعہ میں نے بتایا تھا نا، سورج رک گیا، یہ وہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام گیا ہوا تھا، رستے میں نے آتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، اور وہ بدھ کی شام تک داخل ہو جائے گا 3 دن کے بعد۔ تو ان لوگوں نے جو ہے کہ ٹھیک ہے اس کا بھی انتظار کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی نشانی بھی بتا دی
کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور سب سے زیادہ آگے اس کے جو اونٹ ہے وہ خاکی کلر کا ہے اور اس کے جو ہے 2 تھیلے لٹکے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں اللہ کے رسول نے بتا دی. تو یہ لوگ بدھ کی شام تک مکے کے جو ہے اس پر انٹری پوائنٹ نہیں ہوتا مکے کا، وہاں کھڑے ہو گئے کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور ہوا یہی کہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو اس قافلے کو آنے میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی، سفر کے اندر تاخیر ہو ہی جاتی ہے. تو جیسے ہی سورج ڈوبنے والا تھا ان لوگوں نے قہقہ لگانا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد تو جھوٹے ثابت ہو گئے، آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج ان کا جھوٹ پکڑا گیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس طریقے جب دعا فرمائی تو سورج رک گیا اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سورج ڈوبا نہیں، بہت دیر تک کھڑا رہا. اور جب وہ قافلہ اندر آیا ہے اس کے بعد وہ سورج ڈوبا، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلا تھا کہ وہ شام سے پہلے پہلے آ جائے گا، اور ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان کی لاج رکھی کہ وہ قافلہ پھر جو اندر داخل ہوا. اچھا بھائی، یہ تو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، معراج کا واقعہ اس پر ختم ہو جاتا ہے. یہ 10ویں جو ہے نبوی کا تھا، طائف سے واپس آنے کے بعد. اس کے بعد جو ہے نا ہجرت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، ہجرت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہجرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے 3 سال بعد فرمائی ہے، کیونکہ 10 سال ہو گئے اللہ کے رسول کو مکے میں یہاں پر، اور 13 جب سال مکمل ہوئے تھے 13 نبوی، یہ 10 نبوی چل رہا ہے، 13 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے. لیکن اس کے آثار جو ہے نا اب بننے شروع ہو گئے تھے معراج کے سفر کے بعد سے. تو انشاءاللہ اب جو ہے اس پر بات ہوگی. اور ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے شاید خوشخبری ہو، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد کا جو دور ہے، مدنی دور، ایک تو یہ ہجرت کا دور اور ہجرت کے بعد کا دور، اب اس کے اندر تفصیل چلے گی، ایکسپلینیشن چلے گا، خوب وضاحت کے ساتھ بات ہوگی. اب تک تو ہم موٹا موٹا آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اب میں چاہ کر بھی بات کو بہت زیادہ دبا نہیں سکتا، کھل کر بات آئے گی اور واضح ہو کر کے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کھول کر کے بیان کروں گا ہجرت کیسے ہوئی، اسباب کیا بنے، اور ہجرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالات بنے، اور ہجرت کے بعد کے کیا معاملات ہوئے. انشاءاللہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے کل سے عرض کیا جائے گا. اور انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ سنڈے کی بھی کلاس ہو، سنڈے والے دن بھی کلاس انشاءاللہ ہم ضرور لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.